قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 سے آج آگے بیان ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار آپ پر احسان فرمایا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے۔ اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، جب آپ کی بہن جا رہی تھی وہ آل فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اور اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے، یا تو نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیے تھے ان کے سوال پورے کر دیے گئے، جس کا ذکر پچھلے بیان میں بہت تفصیل سے گزرا تھا۔ ان کے 8 سوال جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے بھائی کو ان کو سپورٹ کرنے والا یا ان کا وزیر، اور انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا گیا۔
اللہ نے ان کے وہ سوالات پورے کر لیے، ان کی دعاؤں کو پورا کر لیا، تاکہ اب جب انہوں نے یہ دعائیں مانگی ہیں فرعون کے پاس جانے سے پہلے، تو اب وہ پورے دل جمی اور نبوت کے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے وہ روانہ ہوں۔ اس لیے فرمایا موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا ہے، اور تمہارے سوال ابھی نہیں پورے کیے گئے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار آپ پر احسان فرمایا تھا، ہم نے پہلے بھی آپ پر احسان فرمایا، یعنی کہ میں تمہارے ان سوالوں سے پہلے بھی تمہاری مصلحت کے جو تقاضے تھے ان کو پورا کرتا رہا ہوں۔ تو جب پہلے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہا ہوں، تو اب میں تمہاری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کروں گا؟ تو اب یہ جو 8 چیزیں مانگ رہے ہو یہ بھی ہم نے دیں، تمہارا سوال پورا کر دیا گیا۔ اصل میں فرعون نے بنی اسرائیل کا ہر نیا پیدا ہونے والا جو بچہ تھا اس نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے نجومیہ نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے اس نے قبل از وقت پریکاشنز لیتے ہوئے اس نے حکم صادر کیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ بچہ پیدا ہوتے جس بچے کی مجھے نجومیوں نے خبر دی ہے کہ تیری سلطنت کو اب زوال آنے والا ہے اور تباہ و برباد ہونے والی ہے، اس بچے کو پیدا ہوتے ساتھ ہی قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، جس کی اپنے وقت کے بڑے بڑے نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی، یعنی وہ وحی کی جو کی جانی تھی۔ تو اس سے اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس احسان کا ذکر کیا، اب اس احسان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا موسیٰ۔ تو جب آپ کی ولادت کے وقت آپ کی ماں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر دے گا، تو ہم نے اس کے دل میں ڈالا، یعنی ہم نے اس کو ایک خواب دکھایا، یعنی ہم نے اس کے دل کی طرف ایک الہام کیا کہ وہ اس بچے کو اس نے خواب میں دیکھا، الہاماً اس کو ہم نے بتایا، جس کو ایک وحی کے طور پر سمجھایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ اور دریائے نیل اپنے وقت کا تاریخ کا بہت بڑا دریا ہے، سینکڑوں میل لمبا دریا ہے، بندہ ناچیز اس دریا کو دیکھ کر آیا ہے، اس کے سینکڑوں میلوں کا کم و بیش بندہ ناچیز نے اس دریا کے اندر سفر کیا ہے۔ پھر اسے کنارے پر، تو دریا تمہارا کام ہے اس کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل میں ڈال دو، پھر دریا کا کام ہے کہ اس کو کس کنارے پر ڈالتا ہے، جا کر ڈال دو اس کو، اور ہوگا یہ کہ اس کو وہ فرعون اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس نے حکم صادر کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو اور پرورش پائے اور نوجوان ہو اور میری سلطنت کو تباہ و برباد کر، پیدا ہوتے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا، اس میں کپڑا، روئی، نرم چیزیں بچھائیں۔ اب پیدا ہونے والے بچے کو حضرت موسیٰ کی ماں نے جو خواب دیکھا تھا اس بچے کو صندوق میں رکھا اور صندوق میں رکھ دیا، اور اس کی درزیں جونسییں خاص روغن سے بند کر دیں، اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ کیا جگرا اور کیا دل ہوگا اس ماں کا جس نے پیدا ہوتے ساتھ اپنے بچے کو وہ جو الہاماً خواب میں بتایا جا رہا ہے، تو
اس نے ویسے ہی کر گزرا جو ان سے، اللہ کے اوپر یقین اور توکل کرتے ہوئے۔ اچھا، اب دریائے نیل یہ ایک بہت بڑا اور بہت زبردست، بہت خوفناک اور بڑا زبردست دریا ہے یہ، کیونکہ میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں اس دریا کو۔ اب اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل کے اندر سے گزرتی تھی، کیونکہ دریاؤں سے مختلف نہریں مختلف علاقوں میں جاری ہوتی ہیں، تو وہ ایک نہر فرعون کے محل کے اندر جاتی تھی۔ تو فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے اس وقت بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کے اندر، جو نہر دریا سے اس کے محل کے اندر سے گزرتی تھی دریا کے پانی کو لے کر۔ اب دونوں نے، فرعون نے اور بی بی آسیہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے دریا کے نہر کے اندر بہتا۔ وہ دریا نے اس صندوق کو اپنی تیز لہروں کے ساتھ اس نہر کی طرف موڑ دیا، کنارے سے، جو نہر اس کے محل کے اندر جا رہی تھی۔ اب صندوق، اس نے غلاموں اور کنیزوں کو کہا کہ نکالو اس صندوق کو، دیکھو اس صندوق میں کیا ہے۔ اب جب اس صندوق کو لایا گیا تو ایک نورانی اور خوبصورت شیرخوار بچہ، گود کا بچہ، جس کے چہرے اور جس کے ماتھے کے پر بزرگی کے آثار تھے جون سے، جیسے ہی فرعون کی اس بچے کے اوپر نظر پڑی، فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی اس بچے کی جن سے۔ یہ وہی بچہ تھا جس کو فرعون نے قتل کرنا تھا، جس کو نجومیوں نے کہا تھا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تجھے ہلاک کر دے گا، اور اس نے کہا تھا ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اب ماں رکھ ہی نہیں سکتی تھی اپنے گھر میں، اس کو پتا تھا کہ بچہ قتل کر دیا جائے گا، اس نے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور دریا کے حوالے کر، دریائے نیل کے جون سے۔ تو اللہ کی تقدیر جون سی ہے، اللہ کی تقدیر، اس کی تدبیر کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کی تقدیر جون سی ہے۔ تو قدرت نے بتا دیا کہ جس کو تم مارنے جا رہے تھے، یا جس کو تم مارنے کا پروگرام بنا چکے تھے، جس کو قتل کرنے کے لیے تم نے ہزاروں لاکھوں بچے قتل کروا دیے جون سی، یہ قدرت اس کو کہہ رہی تھی ہم اسی بچے کو تیرے محل کے اندر لے کر آ رہے ہیں، تیرے محل کے اندر تیری بیوی اس بچے کو پالے گی اور رات دن اس کی خدمت کرے گی، تو بھی اس کو اپنی گود میں اٹھائے گا اور اس کو پیار کرے گا اور دیکھ کر اس کو خوش ہوگا۔ دیکھ اللہ کی تدبیر، اللہ کی تدبیر۔ بھئی ہو سکتا تھا اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو ڈالا تو کوئی ایسی لہر اٹھتی، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو دریاؤں کی اور سمندروں کی لہریں دیکھنے والی ہوتی ہیں جون سی ہیں۔ اور میں نے دریائے نیل کے جب میں نے سفر کیا دریائے نیل کے اندر، میں نے خود دیکھا وہاں بڑی ہوا چلتی ہے، بڑی ہوا چلتی، اور بڑے آج بھی وہاں پر بڑے کروز چلتی ہیں جون سی۔ تو یا کوئی ایسا وہاں پر بھنور بنتا کہ وہ صندوق اس کے اندر ڈوب جاتا، یا کوئی ایسی چیز اور ہوتی ہوا کے ساتھ وہ صندوق ڈوب جاتا، یا وہ ہوا اس نہر کی طرف اس کو جانے ہی نہ دیتی، دریا کے دوسرے رخ پر لے جاتی۔ کتنا بڑا دریا ہے، مگر اسی نہر کے کنارے کے اوپر صندوق ساتھ لگتے اس نہر کے اندر چلا گیا، جو نہر اس کے محل کے اندر سے گزرتی تھی جون سی ہے۔ تو یہ، اور پھر دوسری چیز یہ کہ عقل سلیم رکھنے والا بندہ وہ سمجھ جائے گا کہ وہ صندوق چلو داخل ہو بھی گیا، اول تو وہ ڈوب جاتا، وہ کسی بھنور میں پھنس جاتا، وہ کسی اور سمت میں نکل جاتا، پھر وہ صندوق اس وقت کے اندر داخل ہوا جس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ وہاں پر پھر رہا تھا اور ایک کنارے پر، اپنی نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ تمام انتظامات بتا رہی ہیں یہ کوئی قادر مطلق ہے جس کی تدبیر کام کر رہی ہے، جس کی تدبیر اس پروردگار کی، جو علیم بھی ہے، جو حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنے 8 احسانات کا ذکر فرمایا کہ پہلا احسان یہ کہ جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی
اور وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ موسیٰ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے وہ وحی آپ کی ماں کی طرف کی، وہ وحی آپ کی ماں کی طرف کی، کہ اس بچے کو، اب وہ وحی کیا تھی؟ ماں کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ اور پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ اس کو اس کنارے پر لا کر اس نہر میں ڈال دو جو نہر فرعون کے گھر کے اندر سے گزر رہی ہے۔ جو میرا دشمن ہے اور جو اس بچے کا دشمن ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہی اس بچے کو اٹھائے گا۔ ہم اسی کے ہاتھوں میں اس بچے کو پالیں گے اور پرورش اور پروان چڑھائیں گے۔ جو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وحی جو ہے وہ صرف انبیاء کرام کی طرف کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی وحی کا لفظ کسی غیر نبی کے لیے آیا ہے، وہاں وحی سے مراد الہام ہے۔ وہاں وحی سے، جہاں نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے وحی کا لفظ آیا ہے، بھلے وہ شہد کی مکھی ہے جس کے لیے وحی کا ذکر آیا ہے، تو وہ وحی نہیں ہے جو نبی کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ وحی، اس وحی کا مطلب الہام ہے کہ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال۔ علامہ قرطبی مالکی وہ لکھتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں، علامہ قرطبی مالکی جون سی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے، اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتی ہیں، اسی آیت سے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو امام قرطبی جون سی ہیں، وہ علامہ قرطبی کہتی ہیں کہ اس آیت سے بعض علماء نے یہ معنی نکال لیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عورت بھی نبی بن سکتی ہے جون سی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہ وحی کی گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، نص قطعی ہے۔ مگر وہی صرف انبیاء اور رسولوں کی طرف کی جاتی ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی جن سے۔ جمہور علماء، میجورٹی علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جن کے متعلق اس آیت میں آیا ہے کہ ان کی طرف وحی کی گئی، وہ نہ تو نبی تھی نہ کوئی رسول تھی۔ اس آیت میں وحی سے مراد جو ان کی طرف وحی کی گئی، وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ تو امام بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ تو قاضی بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ عورت کو امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت تو اپنا نکاح تک خود نہیں کر سکتی، تو وہ نبی بننے کی صلاحیت کہاں سے رکھے گی؟ جو امام نہیں بن سکتی، جو قاضی نہیں بن سکتی، جو اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، وہ نبی بننے کی صلاحیت کیسے رکھ سکتی ہے؟ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول نبی آئے وہ سب مرد ہی تھے، وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کی گئی، جو وحی نبیوں کی طرف کی جاتی ہے۔ اس وحی سے مراد الہام ہے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہد کی مکھی نہیں، اس وحی سے مراد الہام ہے جو اس کے دل میں وہ جو بات ڈالی گئی۔ تو حضرت اس وحی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو الہام تھا، کیا تھا؟ ماں کا دیکھا ہوا وہ خواب ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھا، پھر اس تابوت کو دریا میں ڈال دیا، تو انہوں نے جیسے خواب دیکھا تھا انہوں نے ویسا کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھر بھی ان کی طرف دوبارہ سے اللہ نے ان کو ان کی طرف لوٹا دیا۔ یہ بھی ایک احسان تھا اللہ کا، جن احسانات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پر ان کے صندوق کو دریا میں سلامت رکھنے کا احسان فرمایا گیا کہ ان کا صندوق دریا میں سلامت رہا، جس کی تفصیل میں نے ابھی بتائی ہے پیچھے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دینا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔
اپنی اپنی کتابوں کے اندر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کا بھی محبوب کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کو بھی آپ کا محبوب کر دیا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو پھر دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے یا جس کو اپنی محبوبیت میں سے حصہ عطا فرما دے، پھر دلوں کے اندر اس ہستی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک حدیث سنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام کو حکم، تو لوگوں کے دلوں میں خود ہی ان کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں کہ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہی حال حضرت موسیٰ کا تھا کہ جو حضرت موسیٰ کو دیکھتا تھا اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جاتی تھی، صرف دیکھنے سے۔ یہ ان کا معجزہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف جو دیکھتا تھا، بلکہ روایتوں میں ہے جو آپ کی آنکھوں کے اندر ایک دفعہ دیکھتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت آ جاتی تھی، اس کے دل کے اندر۔ یہ حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی نمکین، آپ کی آنکھیں ایسی نمکین تھیں، ایسا سانولا پن، ایسی نمکینی آپ کی نگاہوں کے اندر، ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر جس کے اوپر جس کی نظر پڑتی تھی ہر دیکھنے والے کے دل میں آپ کی محبت جوش مارنے لگتی تھی، اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جاتا، بھر جاتا تھا، اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ جاتی تھی۔ تو محبوبیت اور مقبولیت خلق کہ اگر کوئی بندہ مخلوق میں جون سے مقبول ہو جائے یا محبوب ہو جائے تو یہ اصل میں اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے، اور یہ انبیاء کرام کا معجزہ، اولیاء کی کرامت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی محبت کا ایسا ایک تجلی ڈالی تھی کہ جو بندہ آپ کو دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ چیز مفسرین نے لکھی ہے کہ جس کو اللہ اپنے جمال لا زوال کی جلوہ گاہ بنا دے، اسے انسان تو انسان، وحشی درندے بھی دیکھیں تو اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، اس شخص کے اوپر جون سے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بڑی لطیف بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جون سی ہیں وہ محبت مہدہ اور حبیب مکرم تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے اندر کاملیت کے مقام پر تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشقوں کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا تو فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈالنے اور ان کی پرورش کرنے کا احسان، پھر حضرت موسیٰ کی ماں پر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا احسان موسیٰ کو واپس لوٹا دیا گیا، اسی فرعون نے دیا دودھ پلانے کے لیے، پھر حضرت موسیٰ پر فرعون سے نجات دینے کا احسان، حضرت موسیٰ کو مدین میں پناہ دینے کا احسان، یہ تمام احسانات، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کرنے کا احسان۔ استمشی اختک، جب تیری بہن جا رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ اب جب آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تو آپ کی بہن دریا کے کنارے چلتی، کیونکہ جنہوں نے دریائے نیل دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ دریائے نیل چوڑائی میں نہیں ہے، سینکڑوں میل، شاید ہزاروں میل، کیونکہ مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ ہزاروں کلومیٹر لمبا یہ دریا ہے، یہ دنیا کا شاید سب سے بڑا دریا ہے،
واللہ عالم و رسول عالم. لیکن میں نے جو دیکھا اس دریا کو، کیونکہ کئی سینکڑوں میل اس کے اندر میں نے بھی سفر کیا، میں نے دیکھا وہ چوڑائی میں نہیں ہے، چوڑائی میں جہاں تک ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، اس کے بعد لمبائی ہے اس دریا کی. وہ سیدھا چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے. اور جیسے اس کے شپس جو بڑے بڑے کروز ہیں، ایک کروز کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دور تک، میلوں دور تک مختلف کروز آتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیدھا جا رہا ہوتا ہے جن سے. تو اب ان کی جو بہن ہے وہ صندوق کو دیکھنے کے لیے کہ یہ صندوق جاتا کدھر ہے، وہ دریا کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھائی کی محبت میں چلنا شروع کر دیا. اب جب ان کی بہن نے دیکھا کہ صندوق تو فرعون کے محل میں ہی چلا گیا، یہ تو اسی شخص کا محل ہے جس نے حکم دیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ نجومیوں نے کہا تھا ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو وہاں فرعون اور اس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا. مگر جب اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا کہ دودھ کون پلائے گا، تو ایک دائی، دوسری دائی، تیسری دائی، چوتھی دائی، 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ ہی نہ پئیں، کسی دائی کا دودھ ہی قبول نہ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے. تو آپ کی بہن نے کہا، کیونکہ وہ وہیں پر کام کرتی تھی، اس نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، میرا خیال ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. چنانچہ پھر یہ تقدیر کی، یہ اس قادر اور اس علیم اور حکیم کی وہ تدبیر چل رہی تھی کہ اللہ نے انہی کی ماں کو محل میں بلا لیا کہ اب آ جاؤ اور اپنے ہی بچے کو دودھ پلاؤ، اور وہ خود پلوائے گا دودھ جن سے، جو اس بچے کا قاتل بننے والا تھا، یا قاتل بننے کی جس نے قتل کا حکم دیا تھا جن سے. تو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ آپ نے فوراً ان کا دودھ قبول فرمایا. تو اللہ کا فرمان پورا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں. ایک یہ احسان بھی فرما دیا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. کیونکہ پرانے زمانے میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے کافر کو مارا تھپڑ، وہ مر گیا. تو اس واقعے پر آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا، تو اللہ نے آپ کو اس قتل کے غم سے بھی نجات دی. اس احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اور تمہیں اچھی طرح آزمایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فتون کا مطلب ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا کر دینا. ہمارے اوپر تو ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتوں کے بادل چھا گئے. نبیوں کو اور ولیوں کی زندگی کو دیکھیں، ایک آزمائش کے بعد ایک اور ایسی خوفناک آزمائشیں، اتنی بڑی آزمائشیں کہ انبلیویبل آزمائشیں جون سی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، فتون کا مطلب ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا کر دینا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت موسیٰ کو ان آزمائشوں سے جتنی آزمائشیں آئیں، پہلے بھی بے شمار درجنوں دروس کے اندر اس کا ذکر گزر چکے. تو پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ کو اس سال حمل ہوا جس سال فرعون ہر بچے کو قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے اندر. دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. تیسری آزمائش یہ تھی کہ آپ نے اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کیا. چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ نے بچپن میں فرعون کی داڑھی کو کھینچا، جو پچھلے بیان یا اس سے پچھلے بیان میں درس کے اندر یہ بات گزری تھی. تو فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس پر جبریل علیہ السلام آئے اور بی بی آسیہ نے ایک سٹینڈ لیا جون سے کہ پہلے تو اپنی عقل کا حساب کر، تو ایک شیر خوار بچے کے متعلق یہ بات کر رہا ہے، پہلے دیکھ وہ قیمتی پتھر کو اٹھاتا ہے یا اس انگارے کو اٹھاتا ہے. پانچویں آزمائش یہ تھی کہ آپ نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں رکھ لیا. چھٹی آزمائش یہ تھی کہ آپ نے اس ظالم کپتی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا، تو جس کی وجہ سے آپ پھر مدین کی طرف تشریف لے گئے فرعون کے خوف سے جون سے. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر کئی برس مدین والوں میں رہے.
اور مدین مصر سے 144 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. حضرت موسیٰ مصر سے مدین آئے اور کئی سال تک حضرت شعیب کے پاس رہے. پھر ان کی صاحبزادی اور ان کی شہزادی صفورہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا جو ان سے. تو علامہ مختلف کتابوں کے اندر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تو اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی. 12 سال. پھر 10 سال وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے. پھر 18 سال اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ رہے جن سے ایک بیٹا ہوا. 40 سال پورے ہو گئے. یہ وہ مدت ہے جس کے پورا ہونے پر انبیاء کو محبوس کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت جاری ہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ایک مقرر وعدے پر حاضر ہو گئے ہو. یعنی اپنی عمر کے 40ویں سال حاضر ہو گئے. اور یہ وہ سال ہے 40واں سال جب انبیاء کی طرف وحی شروع ہو جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا. کتنا پیارا جملہ ہے. میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر، بڑے کمال پیغمبر اور رسول اور نبی تھے. ارشاد فرمایا موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنی وحی اور رسالت کے لیے بنایا ہے تاکہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے اور میری مخلوق کے درمیان تو ایک رابطہ ہو. میرے اور میری مخلوق کے درمیان تو رابطہ ہو جون سے. تو پھر آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. آیت نمبر 42 آگے یہ فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت ہے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی میرے دیے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے کر جاؤ. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. تم جاؤ دونوں جون سی اور میری یاد میں میرے ذکر سے سستی نہ کرنا اور میرے معجزات لے کر جاؤ تم دونوں بھائی. اب فرعون کے پاس جاؤ اور نشانیاں لے کر جاؤ. مگر ایک بات یاد رکھنا اتنے معجزات اور ایسے عظیم و شان معجزات لے کر جا رہے ہو مگر میرا ذکر کرتے رہنا، میرے ذکر سے پیچھے نہ ہونا، میرے ذکر کو کم نہ کرنا. بے شک اس فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو اس جگہ سے معلوم ہوا کہ مبلغ جو ہے اس کو تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی بھی ضرورت ہے. مبلغ جو ان سے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے اگر تبلیغ کرنا شروع کر دیے لوگوں کو ذکر سکھاتا ہے اور خود ذکر سے فارغ ہے. نہیں، اللہ پاک نے یہ اس آیت کے اندر فرما دی کہ مبلغ کے لیے بھی ذکر کی ضرورت ہے. اس کو ذکر سے دور نہیں ہونا چاہیے. میری یاد میں سستی نہ کرنا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اپنے مقاصد کو پانے کے لیے میرے ذکر کو کرتے رہنا. کیونکہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میرے ذکر کے بغیر پورا ہوتا ہو. میرے ذکر سے ہی تمام کام جو سی پوری ہوتی ہیں. تو پھر آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں. بے شک اس نے سر اٹھا لیے. مگر ایک چیز ہے کہ فرعون سے بات جو سی ہے نا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اور اس امید پر کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. وہ نصیحت کرے یا ڈرے. یعنی یہاں اللہ نے اتنے بڑے سرکش، اتنے بڑے نافرمان، اتنے بڑے شیطان اور اتنے بڑے گستاخ کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ دونوں سے آپ دونوں نے اس سے بات نرمی سے کرنی ہے. بات آپ نے سختی سے نہیں کرنی. حالانکہ اتنے زبردست معجزات لے کے جا رہی ہوں، اتنا دبدبا اور رو، مگر پھر بھی بات نرمی سے کرنی ہے. بات غصے سے نہیں کرنی، بات پیار سے کرنی ہے. تو جب فرعون کے پاس جاؤ نرمی سے اسے نصیحت کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے کرنا. تو بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بچپن میں فرعون نے اس بزرگ
اور موسیٰ علیہ السلام کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس نے خدمت کی تھی۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس لیے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بھلے جتنے بھی دن خدمت کی، جتنا عرصہ اس نے خدمت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنسی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے، آپ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فرعون کو یہ کہیں کہ بھی اگر تم ایمان قبول کر لو تو تم ساری عمر جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، مرتے دم تک تمہاری سلطنت قائم رہے گی، کھانے پینے نکاح کی لذتیں مرتے وقت تک تمہاری قائم رہیں گی، اور مرنے کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر تم ایمان قبول کرتے ہو۔ اب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب یہ سارے وعدے کر لیے اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ سارا کچھ ہوگا، تو فرعون تقریباً مان گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں، مگر اس نے وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے حامان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ حامان اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ حامان آ جائے تو میں اس سے مشورہ کر کر بتاؤں گا، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب حامان آیا اور اس نے حامان کو ساری بات کہی تو حامان کہنے لگا فرعون میں تو تجھے بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، اور تو رب ہے، اور اب تو بندہ بننے جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر، تو معبود ہے اور تو عابد بننے جا رہا ہے جون سا ان کی خواہش کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون نے کہا نہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے عابد بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو معبود ہوں، مجھے بندہ بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تو رب ہوں جون سے۔ تو معلوم اس آیت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ آفر کی، یعنی ہر مبلغ کے لیے اس میں ایک لیسن ہے کہ مبلغ کا جو کلام ہے تبلیغ کرنے والا وہ اتنا میٹھا اور شہد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو اگر اگلے قبول نہ کریں تو کم از کم رد بھی نہ کریں، اور اگر رد نہ کریں کم از کم اس کی بات کو سننے کے لیے اپنے کان دھر دیں کہ اچھا تم جو کہہ رہی ہو ہم سنتے ہیں، اس بات کے اوپر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے جون سے۔ تو یہ چیز اس لیے یہ چیز فرمائی گئی جون سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، رفق نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور روایت آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے، وہ اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اس آیت سے اللہ کی رحمت کی جھلک، اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ اپنی بارگاہ کا ایک اتنا بڑا تاریخ کا باغی اور سرکش اور نافرمان اس شخص اس کے ساتھ بھی اللہ نے کس قدر نرمی فرمائی۔ تو جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو جو اس کی اطاعت گزار یا فرما بردار بندے ہیں ان کے ساتھ اس وحدہ لا شریک کی نرمی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ جب آپ نے یہ آیت سنی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ دونوں نے اس سے بات نرمی سے کرنی ہے اس امید پر کہ شاید یعنی وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے، جون سے ڈرے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ کے سامنے جب یہ والی آیت تلاوت کی گئی آپ رونے لگ گئے، بہت روئے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں معبود ہوں،
تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے؟ اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں. تو پھر اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے کہ میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. تو بہرحال اس آیت میں فرمایا ان آیات کے اندر جہاں سے یہ بیان شروع ہوا تھا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سوال پورے کر دیے گئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.